انسان اور جن دونوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، یعنی توحید ہے، اور اس طور پر بتلایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہی ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ عاجز، حقیر، بے مایا مخلوق ہے، اور دوسری طرف اللہ ہے کہ جس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور ساری کائنات اس کے مقابلے میں چند ذرات کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس عظیم ذات کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے حقیر قسم کی مخلوقات کو اس کے برابر کر دیا جائے، اور آدمی اس حد تک گر جائے اس سلسلے میں کہ شجر، حجر وغیرہ کو چھوڑ کر آگے بڑھے اور ذلیل ہو، اور اس حد تک ذلیل ہو کہ وہ بندروں کی عبادت کرنے لگ جائے، اس حد تک گر جائے کہ شرمگاہ کی پوجا کرنے لگ جائے۔ یہ اللہ کی عظمت کو صحیح طور پر نہیں پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ اس دیوانے کے ساتھ لوگوں کا سلوک کیا تھا؟ تو عین دوپہر کے وقت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں صحرائی علاقے میں شہر بدر کر دیا گیا۔ محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی کو ساتھ کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب بالکل سناٹا ہو جائے اور کہیں کوئی نفس نظر آنے والا نہیں ہو تو پھر کام تمام کر دینا اور واپس آ جانا۔ علم الانسان ما لم يعلم والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه۔ کتاب التوحید کا جو باب آج ہمارے سامنے ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کے زیر عنوان ہے۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت ہے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد اس آیت کے معنی کی تائید کرنے والی احادیث اور آثار سے اس باب کو مزین کیا ہے۔ قبل اس کے کہ ان کی طرف چلا جائے، ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کتاب کا آخری باب ہے۔ شیخ الاسلام نے اس کتاب کا جو آخری باب رکھا ہے، آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ یہ اس کتاب کی پیشانی پر سجایا گیا ایک جھومر ہے، جھومر، اور اس کتاب کو بہترین اختتام سے نواز رہی ہے آیت کریمہ یہ باب۔ پہلا جو باب ہے وہ توحید کی اہمیت کو بتلانے سے متعلق ہے، اور اس طور پر اہمیت بتلاتا ہے کہ انسان اور جن دونوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، یعنی توحید ہے، اور اس طور پر بتلایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہی ہے کہ بندے صرف اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ پہلا باب ہے۔ اب یہاں آخری باب ہے، تو بات وہی کہی گئی ہے، لیکن اس طور پر کہی گئی کہ اللہ کی ذات وہ عظیم ذات ہے، وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی عظمت اور بڑائی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی کو معبود بنایا جائے، اور صرف اسی کے سامنے جبین نیاز خم کیا جائے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الزمر کی، اسی قسم کے پس منظر میں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی، حق نہیں پہچانا جیسا کہ حق پہچاننا تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا ہے؟ تو والارض جمیعا، زمین پوری کی پوری، قبضتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی ایک مٹھی ہوگی، یعنی اس لائق ہوگی کہ اس کی ایک مٹھی میں آ جائے اور سما جائے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے اور بلند اور برتر ہے ان کے شرک سے۔ تو جو عظمت ہے رب کی اور بڑائی ہے کائنات پر، اس کا جو تسلط ہے، اور کائنات کے مقابلے میں اس کی جو عظمت، اس کا تقاضا کیا ہے کہ شریک نہیں کیا جائے اس کے ساتھ کسی کو۔ یہ عجیب قسم کی بات ہے کہ ایک طرف عاجز، حقیر، بے مایہ مخلوق ہے، اور دوسری طرف اللہ ہے کہ جس کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور ساری کائنات اس کے مقابلے میں چند ذرات کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو اس عظیم ذات کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے حقیر قسم کی مخلوقات کو اس کے برابر کر دیا جائے، اور آدمی اس حد تک گر جائے اس سلسلے میں کہ شجر، حجر وغیرہ کو چھوڑ کر آگے بڑھے اور ذلیل ہو، اور اس حد تک ذلیل ہو کہ وہ بندروں کی عبادت کرنے لگ جائے، اس حد تک گر جائے کہ شرمگاہ کی پوجا کرنے لگ جائے۔ تو یہ اللہ کی عظمت کو صحیح طور پر نہیں پہچاننے کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی عظمت صحیح طور پر پہچان لے بندہ تو پھر بڑے بڑے بھی اس لائق نہیں ٹھہرے کہ اس کے سامنے جھکا جائے، چاہے جائے کہ وہ جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور جو حقیر کہلانے کی بھی لائق نہیں ہے، حقیر کہلانے کی بھی لائق نہیں، ان کے سامنے جھکے۔ تو یہ آیت کریمہ ہے۔ شیخ الاسلام نے پھر حدیث نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جاء حبر او حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حبر یعنی یہودی عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان نجد ان اللہ یجعل السماوات علی اصبع، ہم پاتے ہیں، یعنی اپنی کتاب میں توریت میں، کہ اللہ تعالی آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، والارضین علی اصبع، زمینوں کو ایک انگلی پر، والشجر علی اصبع، درختوں کو ایک انگلی پر، والماء علی اصبع، اور پانی کو ایک انگلی پر، والثرى، اور تر جو مٹی ہے اس کو ایک انگلی پر، اور تمام کی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر۔ فیقول، اور پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، سب کس کے ہاتھ میں؟ میں بادشاہ ہوں۔ تو یہ بات یہودی عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی۔ کہتے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجدہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگ گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھ کے جو دانت ہیں وہ ظاہر ہونے لگ گئے۔ اور یہ جو ہنسنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کس لیے تھا؟ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق تصدیق لقول الحبر، اس عالم کی بات کی تصدیق کے طور پر تھا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا وما قدر اللہ قدری والارض جمیعا قبضتہ، یعنی اس آیت کریمہ کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اب یہ اللہ کی عظمت کو بتانے والی بات ہے، اور یہ حدیث یہ بتلاتی ہے، ہمارے سامنے یہ بات رکھتی ہے کہ
عظمت کی یہ بات توریت میں بھی موجود ہے. گویا کہ توریت سے بھی ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے جو قرآن میں آئی ہے، اور ان باتوں کی تصدیق ہوتی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں آئی ہے. بعض وہ لوگ کہ جو اللہ کے لیے صفات کو تسلیم کرنے سے کترانا چاہتے ہیں، اللہ کی انگلی ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا چہرہ ہے، تو اس قسم کی احادیث جب ان کے سامنے آتی ہے نا تو ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے اور وہ عجیب قسم کے مخمسے میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کرنا کیا ہے. تو اب یہاں اسبا کا لفظ ہے، یعنی انگلی کا لفظ، اور لفظ ہے تو اس کا معنی بھی ہوگا نا، تو ہے. اب وہ کیسا ہے، کیسی ہے انگلی ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن حدیث یہ بات کہہ رہی ہے. تو اب یہاں ان کی طرف سے یہ تعویل کرنے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسنہ تھا یہ اقرار کے طور پر نہیں تھا بلکہ انکار کے طور پر تھا. کیا کہہ رہے؟ اقرارن نہیں ہے یہ، بلکہ انکارن ہے، نکیر کے طور پر ہے کہ ایسا کہاں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ نکیر کے موقع پر حسنہ کہاں ہوتا ہے، یہ نبوی مزاج کے خلاف ہے کہ اللہ جل وعلا کی شان سے ہٹ کر کوئی بات کی جائے اور اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہ بات تو نہیں ہونے والی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ آگے پڑھی ہے، آیت کریمہ، تو آیت کریمہ تو اسی معنی کی تائید کرنے والی ہے نا، تو اس لیے بھی. اور تیسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا تھا. تو ایک صحابی کا فہم تو یہ کہہ رہا ہے، ہم اس فہم کو قبول کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ تو تیار اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے ایک ذہن پہلے سے بنا رکھا، تو اب اس بنائے ہوئے ذہن کے خلاف بات آ رہی ہے نا، اس لیے ہم ادھر ادھر کی ہانکنے لگ جاتے ہیں. نصوص کی بنیاد پر جو بات آ جائے ہمارے ذہن کے مطابق ہو، ہمارے ذہن کے خلاف ہو، ذہن کو قبول نہیں کرنا بلکہ نص کو، قرآن کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو قبول کرنا ہے. تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی، اور اس آیت کریمہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کی، اس حدیث سے جہاں تک اللہ تعالیٰ کی عظمت کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہیں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے؟ انگلی کی بھی صفت ہے. جیسے اللہ کا ہاتھ ہے نا، ویسے ہی اللہ کی انگلی بھی ہے، لیکن کیفیت ہم کو معلوم نہیں ہے. آگے اسی سے ملتی جلتی روایت نقل کی، کہا کہ وفی روایت لمسلم، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ والجبال والشجر علی اصبع، یعنی شجر کے ساتھ پہاڑوں کا بھی ذکر ہے کہ پہاڑوں اور درختوں کو اللہ ایک انگلی پر لے لے گا، ثم یہزہن، اور پھر ان کو ہلائے گا، حرکت دے گا، اور کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں، انا اللہ، میں اللہ ہوں. دوسری روایت میں کہ انا الملک ہی ہے. تو اب اس کی تحقیق کے سلسلے میں شارح نے لکھا کہ میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ صحیح مسلم میں یہ لفظ نہیں ملے کہ اللہ والا، تو یہ لفظ مجھ کو ملا نہیں ہے، لیکن مشکات والے نے، مشکات میں اسی طرح امام بغوی ہے، ان کی کتاب مصابیح السنہ، اس میں انہوں نے یہ لفظ نقل کیا امام مسلم کے حوالے سے. تو کوئی نسخہ ہوگا امام مسلم کا کہ جس میں اس طرح کے الفاظ آئے ہوں. بہرحال کہتے ہیں کہ وہ فی روایت للبخاری، اور بخاری کی روایت میں ہے کہ یجعل السماوات علی اصبع، آسمانوں کو ایک انگلی پر رکھ لے گا، اور مٹی اور پانی کو ایک انگلی پر، اور ساری مخلوقات کو ایک انگلی پر. اور کہتے ہیں کہ مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو قیامت کے دن لپیٹ لے گا، پھر ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑے گا، ثم یقول، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں. این الجبارون، سرکش لوگ کدھر ہیں؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہے؟ ثم یطوی الاراضین السبع، پھر ساتوں زمین کو بھی لپیٹ لے گا، اور لپیٹنے کے بعد بائیں ہاتھ سے ان کو پکڑ لے گا. ثم یقول انا الملک، پھر کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں.
جبار اور تکبر کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ تو یہ جو ہے نا مسلم کے حوالے سے یہاں یہ بات، تو اب یہاں تھوڑی سی گفتگو علماء کی طرف سے یہ ہونے لگ گئی کہ یمین اور شمال، دایاں اور بایاں، دو ہاتھ، تو دو ہاتھ کا ثبوت تو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن کیا دوسرے ہاتھ کے لیے شمال کا لفظ استعمال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ شمال، تو بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ جو شمال کا لفظ ہے نا یہ شاذ ہے۔ شاذ کا مطلب یہ کہ کچھ راویوں نے نقل کیا، اور جن راویوں نے نقل کیا نا اس لفظ کو، دوسرے جنہوں نے نہیں نقل کیا ان کے مقابلے میں کمتر درجے کے ہیں، تو زیادہ ثقہ اوثق اور ثقات کے مقابلے میں یہ چونکہ اس لیے شاذ ہے۔ اگر صحیح ہو تو تسلیم ہے، سر تسلیم خم ہے، لیکن نہیں ہے تو پھر احتیاط کیا کرنا ہے؟ تو احتیاط یہ کرنا ہے کہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے اور دوسرا ہاتھ ہے، اور حدیث ہے کلتا یدی ربی یمین، میرے رب کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ دایاں ہے۔ دایاں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو عام مشاہدے کی بات یہ کہ دایاں ہاتھ قوت کے اعتبار سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور بائیں ہاتھ میں ایک کمزوری ایک قسم کی ہوتی ہے، تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب شمال کا لفظ استعمال کرنا ہے اللہ کے لیے نہیں کرنا ہے، تو احتیاطاً کیا کرنا ہے؟ یمین اور والاخرى، یعنی دوسرا ہاتھ، احتیاطاً۔ حدیث صحیح ہو تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اللہ کی طرف اس کی کیفیت ہوگی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مس السماوات السبع سبع والارضون السبع فی کف الرحمن الا کخردلۃ فی ید احدکم، کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین رحمان کی ہتھیلی میں ایسے ہی ہے جیسے تم میں سے کسی کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ ہو۔ تو یہ اثر ہے، اثر صحیح اثر ہے، اور کہتے ہیں کہ جب صحیح ہے تو چونکہ عقل کی گنجائش والی بات تو نہیں ہے نا یہ، تو اس لیے اس کو مرفوع ہی سمجھا جائے گا، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابن جریر نے روایت کی کہ مجھ سے یونس نے، اور یونس نے کہا کہ ہم سے ابن وہب نے، اور ابن وہب نے کہا کہ مجھ سے ابن زید نے کہا کہ حدثنی ابی، مجھ سے میرے والد نے بیان کیا، عبد الرحمن بن زید، تو زید نے بیان کیا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مس السماوات السبع فی الکرسی الا کدراہم سبع القیت فی ترس، کہ ساتوں آسمان کرسی کے بالمقابل ایسے ہی ہے جیسے 7 دینار ہو جو کسی ڈھال میں ڈال دی جائے۔ ڈھال جانتے نا، ڈھال بچانے کے لیے جو آلہ استعمال کرتے ہیں تلوار وغیرہ سے حفاظت کے لیے، اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو ڈھال ایک بڑی چیز ہے، اس میں 7 درہم ڈال دے تو ان کی کیا اوقات ہوگی؟ تو کہہ رہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے دراہم کی حیثیت کیا ہے ڈھال کے مقابلے میں۔ تو اب یہ روایت سندن کیا ہے؟ مرسل ہے۔ مرسل کے تابعی کوئی بات ایسی کہے جو اس میں صحابی کا حوالہ نہ دے، وہ ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہے، تو ایسی روایت کو کیا کہتے ہیں؟ مرسل۔ اور مرسل کیا ہے؟ ضعیف روایتوں کے درجے میں ہے، تو اس لیے یہ روایت ذرا محل نظر ہے۔ لیکن ایک اور روایت ہے جس کو صحیح سند کے ساتھ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، کہتے کہ قال ابو ذر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ مل کرسی فی العرش، عرش کے بالمقابل کرسی کی حیثیت کیسی ہے؟ تو ایسے ہی جیسے لوہے کا ایک کڑا ہو جس کو کسی صحرا میں، صحرائی زمین میں ڈال دے جائے، تو ایک کڑے کو وسیع و عریض صحرا میں ڈال دے، اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس روایت سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ کرسی ہے، اور کرسی کی حیثیت عرش کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے، چھوٹی، ٹھیک ہے۔ اب کرسی کیا ہے؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تفسیر کی ہے وسیع کرسی السماوات والارض ہے نا آیت الکرسی میں، تو اس کی تفسیر موضع قدم سے کی ہے، یعنی قدم کی جگہ، کیفیت اللہ کو معلوم ہے کہ قدم کی جگہ، تو وہ جو جگہ ہے نا کرسی، اس کی حیثیت عرش کے مقابلے میں اس روایت میں بتایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیں گے، پھر اسی بنیاد پر آگے بڑھیں گے۔
کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بین السماء الدنیا واللتی تلیہا 500 عام، آسمان دنیا اور آسمان دنیا کے بعد جو آسمان دونوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے. ٹھیک ہے، کہہ رہے کہ وہ بین کل سماء و سماء 500، ہر دو آسمانوں کے درمیان کی دوری مسافت 500 سال کی ہے، اور 7ویں آسمان اور کرسی کے درمیان کی دوری کیا ہے؟ 500 سال کی ہے. تو کتنے 5 ہوئے؟ 7 پھر 5 8 ہو گئے، 8 5 یعنی کتنے؟ 400 سال ہوئے. 500 سال اور پھر کتنے ہوئے؟ 4 8 5 4 5 20، تو 2000 سال کا ہو گیا یہ فاصلہ. اس کے بعد کہہ رہے کہ وہ بین الکرسی والماء 500 عام، کرسی اور پانی کے درمیان کیا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے. عرش اور کرسی کے درمیان پانی ہے، تو یہ جو پانی ہے نا اور کرسی، اس کے درمیان کی مسافت بیان کی جا رہی. کہہ رہے کہ والعرش فوق الماء، اور عرش پانی کے اوپر ہے. کہہ رہے کہ واللہ فوق العرش، اللہ عرش کے اوپر ہے. لا يخفى علیہ شیء من اعمالکم، تمہارا کوئی بھی عمل اس سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے. تو اب یہ اثر ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سند چونکہ صحیح ہے تو صحیح سند ہونے کی وجہ سے یہاں بھی وہی بات کہی جائے کہ جو پچھلی روایت کے بارے میں کہی گئی تھی. کیا ابن عباس کہہ رہے ہیں، لیکن بات وہ کہہ رہے کہ جو عقل سے کہی جانے والی نہیں ہے، بلکہ خبر کی بنیاد پر ہی کہی جا سکتی ہے. تو وہ خبر کہاں سے مل سکتی ہے؟ غیب کی بات ہے نا، تو غیب کی خبر کہاں سے ملے گی؟ وحی کے ذریعے سے. اور وحی کن پر اترتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بات بھی کس کی ہے؟ اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ هل تدرون کم بین السماء والارض، کیا تمہیں پتا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری کتنی ہے؟ کہا کہ ہم نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم. کہا بینہما مسیرت 500 سنہ، دونوں کے درمیان کیا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے. کہا کہ ومن کل سماء الی سماء، ہر آسمان کے درمیان کی مسافت 500 سال کی ہے. وکثف کل سماء مسیرت 500. اب یہاں ایک اور چیز کا اضافہ ہو رہا ہے، آسمان کی جو کثافت ہے یعنی اس کا جو موٹا پن ہے نا، وہ موٹا پن 500 سال کا ہے. تو اب وہ 2000 جوڑے تھے نا، تو اور جوڑنا پڑے گا، ہے نا. اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بین السماء السابعۃ والعرش بحر، 7ویں آسمان اور عرش کے درمیان سمندر ہے. کہہ رہے کہ بین اسفلہ واعلی کما بین السماء والارض، تو اس کے اوپر اور نیچے کے درمیان کی دوری کتنی ہے؟ آسمان و زمین کے درمیان کی ہے. کہہ رہے کہ واللہ تعالی فوق ذلک، اللہ اس پر ہے. اور ولیس یخفى علیہ شیء من اعمال بنی آدم، بنی آدم کے اعمال میں سے کچھ بھی اس سے مخفی نہیں ہے. تو اب یہ جو احادیث اور آثار ہمارے سامنے آئے ہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک نقشہ ذہن میں ترتیب دیجئے. دے سکتے کیا؟ کتنا سوچ سکتے کیا؟ کچھ کس حد تک ہمارا ذہن جا سکتا ہے؟ تو ذہن جا ہی نہیں سکتا. تو اب اس کی بنیاد پر یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ اللہ جو اس قدر اوپر ہے وہ کس قدر عظیم ہوگا، کس قدر، جو اس قدر عرش عظیم کا مالک ہے، خود اس کی ذات کیسی عظیم ہوگی، کیسی ہوگی. تو چونٹیا بڑے جو بنتے ہیں نا لوگ بڑے، اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دے گا؟ قیامت کے دن چونٹیا بنا دے گا. کیوں بنائے گا؟ تو اب تو ایسے تو ویسے ہی اللہ کے مقابلے میں، بلکہ وہ بھی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو وہ بھی نہیں ہے. لیکن یہاں اس کا اظہار عملاً اور دکھانے کے طور پر نہیں ہوتا نا، وہ قیامت کے دن ہونے والا ہے. تو اب بھی اللہ تعالیٰ کی پوزیشن وہی ہے، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا وہی ہے. لیکن ابھی ہم کو دکھلانے کا موقع نہیں آیا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو دکھلائے گا کہ یہ جو ساری کائنات تھی جو تمہاری نگاہوں کے سامنے آتی تھی، اور تم یہ سمجھ بہت بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے، اور یہ تمہاری نگاہوں کے سامنے آ جائے تم یہ سمجھتے تھے کہ بس، تو اتنا تو نہیں تھا. اور تمہارے پاس جو تھا نا، تم سمجھتے تھے کہ اس کی بنیاد تم بہت بڑے ہو. تو تم کتنے بڑے حصے کے مالک تھے تم کو سمجھنا چاہیے. اور جو بھی کائنات میں وہ
میری نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی تھی ذرا دیکھ لو. تو اب بھی وہی ہے معاملہ، اب بھی وہی معاملہ ہے. کائنات کی پوری حکمرانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. ساری چیزیں اللہ کے نیچے ہے. ان ساری روایتوں سے یہ بات موٹے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اللہ عالی ہے، علو ہے، اس کو علو حاصل ہے. یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات جو جوڑ کر کہنے کی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ تو عرش پر ہے. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. لیکن اس کا علم کہاں ہے؟ علم تو اس کا علم ہر جگہ ہے. کیا ہے؟ لا يخفى علیہ شیء من اعمال بنی آدم، لا يخفى علیہ شیء من اعمالکم، تمہارے عملوں میں سے، بنو آدم کے عملوں میں سے کوئی عمل اس پر مخفی نہیں. تو جو ذات ایسی عظیم ہے اس کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے جھکنا یہ کدھر کی عقل مندی ہے؟ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کہہ رہے کہ اس اللہ کو پہچانو، اس کی عظمت کو جانو. صحیح طور پر جان لو گے نا تو پھر یہ پیشانی کہیں اور ذلیل ہونے کے لیے کبھی تیار ہوگی ہی نہیں. بات کا خلاصہ یہی ہے. لیکن بات ختم کرنے سے پہلے کیا ہے؟ تو یہ کہ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی قدر ویسی کرو جیسے ہونی چاہیے اس کی عظمت. تو قدر پہچاننے کی بات یہ ہے کہ توحید اپنائی جائے. اور توحید اپنانے کا مطلب اگر مل گئی ہے نا، اگر سمجھتے ہیں کہ توحید ہے تو پھر اس کی بھی قدر ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے؟ نعمت ہے یہ. کہا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت بیان کیجئے. اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو تحدیث نعمت ہونی چاہیے. تفسیر میں اما بنعمت ربک فحدث، تفسیر میں کہا کہ بن نبوہ، آپ اپنی نبوت کا اعلان کیجئے. آپ کو جو نعمت نبوت کی شکل میں ملی ہے نا اس کا اعلان کیجئے. ہم کو کیا ملی ہے نعمت؟ اگر ملی ہے، اللہ کرے کہ ہمارے پاس ہے، وہ ہو تو کیا ملی ہے؟ یقین ہے نا؟ ہے. تو پھر اس کا پرچار ہونا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اب یہ بات کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ بات کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اور فلاں کا ڈر اور فلاں کا ڈر. تو فلاں کا ڈر ہے اور فلاں کا اگر ڈر ہے نا تو اس کا مطلب یہ کہ پھر ہم بھی اس آیت کے مستحق ہیں. کس آیت کے؟ وما قدر اللہ کا قدر. اللہ کو اگر صحیح پہچان لیں گے تو پھر ان کا ڈر کدھر سے ہوگا؟ کیوں ہوگا؟ تو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ایک واقعے پر بات ختم کر رہا ہوں میں، اس دعوت کے ساتھ کہ یہ جو امانت ہے نا سینوں میں، وہ زبان پر آنی چاہیے اور اس کو پھیلانے کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں دیوانگی پیدا ہونی چاہیے. تو دیوانے کو دیوانگی سوجی، کتاب لکھ دی، محنت کی، کوشش کی اس نے، اور اس کے نظارے پوری دنیا میں دیکھنے کو مل رہے. تو اس دیوانے کے ساتھ لوگوں کا سلوک کیا تھا؟ تو عین دوپہر کے وقت چلچلاتی ہوئی دھوپ میں صحرائی علاقے میں شہر بدر کر دیا گیا. محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی کو ساتھ کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جب بالکل سناٹا ہو جائے اور کہیں کوئی نفس نظر آنے والا نہیں ہو تو پھر کام تمام کر دینا، واپس آ جانا. تو ایسی فضا آئی، ایسا ماحول، دوپہر کا وقت ہے، کوئی نہیں ہے. اب کیا ہے؟ تو تلوار نکال لی اور قریب تھا کہ گردن مار کر گدھے سے دھکیل دیے جائے. لیکن اللہ نے مدد کا سامان پیدا کر دیا. کون آیا؟ اس کا کام تمام کر کے چلا گیا، پتہ بھی نہیں چلا کون تھا وہ. تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جو قدر ہے اس کو پہچاننا چاہیے. اور جب قدر پہچان لیں گے نا تو کام آسان ہو جائے گا. پھر کوئی بڑا نہیں رہے گا اور کسی کی بڑائی جچے گی نہیں نگاہوں میں، اور کام کیا ہو جائے گا؟ کام آسان معلوم ہوگا. اللہ کو ہم اس حوالے سے بھی پہچانے، صرف اس حوالے سے نہیں کہ دوسروں کے حوالے یہ بات ہو رہی ہے انہوں نے نہیں پہچانا، ہم کو بھی پہچاننا ہے. ہم کو بھی پہچاننا، اور پہچاننے کی ایک بڑی صورت یہ ہوگی کہ ہم لوگوں تک اس پہچاننے کو پہنچائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے اور ہماری زندگی میں اس کو آسان فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. علم الإنسان ما لم يعلم